قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. الآية. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم ويشير بإصبعيه فيمدهما. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين. یہ باب نمبر 29، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ یہ باب نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر قائم ہے، اور وہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ ترجمہ: قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فرمان، بعثت انا والساعۃ کہاتین، طرح آپ دو انگلیوں کا اشارہ فرماتے، جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس طرح مجھے قیامت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ معنی قیامت کا وقوع انتہائی قریب ہے، انتہائی قریب ہے، اور ویسے بھی کل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، تو قیامت بھی آنے والی ہے، اس کا قریب ہونا جان لو اور پہچان لو اور اس کی تیاری کرو۔ تو یہ ایک قسم کی استعداد الآخرت، اور اس استعداد کے لیے کوشش، جد و جہد، تاکہ بندہ اس وقت سے قبل تیاری کر کے کامیابی حاصل کرنے کے لیے پوری طرح وہ موجود ہو اور پوری طرح تیار ہو، اس تیاری کو اختیار کر کے۔ تو یہ خبر اس لیے دی گئی کہ قیامت کا وقوع قریب ہے۔ تو دیکھیں، قیامت صغریٰ بھی ہو سکتی ہے، قیامت کبریٰ بھی۔ قیامت صغریٰ ہر بندے کی موت۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک سائل نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بچہ اس میں بیٹھا ہوا تھا، کہ یہ بچہ جب بوڑھا ہو کر مرے گا تو اس سے قبل قیامت آ جائے گی۔ یعنی یہ بچہ، یہ جوان ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا، پھر اس پر موت آئے گی، تو اس وقت تک قیامت آ جائے گی۔ تو اس سے آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس وقت جو آج لوگ موجود ہیں، جب یہ بچہ بوڑھا ہو کر مرے گا تو ان موجود لوگوں میں کوئی باقی نہیں بچے گا، سب فوت ہو چکے ہوں گے، اور ان سب پر گویا قیامت قائم ہو چکی ہوگی۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے قیامت کا وقوع قریب ہے، یعنی قیامت صغریٰ انتہائی قریب ہے، جو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ایسے عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو قریبی ہے۔ اور پچھلی ان ابواب میں حدیث گزر چکی، فرمایا کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب، اور جہنم اتنے ہی فاصلے پر بھی 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر ہے، اور جہنم بھی 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر ہے، جس کا ایک معنی یہی ہے کہ جیسے ہی موت آ گئی، یا جنت یا جہنم، تو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو قیامت کا وقوع قریب ہے، مگر یہاں مراد قیامت کبریٰ، نبی علیہ السلام کی بعثت اس قیامت کبریٰ سے قبل ہے، جس کا معنی یہ کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی۔ تو آپ کی بعثت اور قیامت کے وقوع میں بیچ میں کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ آخری نبی ہیں، بلکہ قیامت ہی آئے گی، اور ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے یہ بات سمجھائی کہ مجھے جو بھیجا گیا ہے تو میری بعثت اور قیامت کا قائم ہونا اس طرح ہے۔ اس طرح آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے سمجھایا۔ پھر قرآن کی ایک آیت پیش کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، کہ قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے کی مانند ہے۔
پلک جھپکنے کی مانند ہے۔ معنی قیامت کا جب وقوع ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا اور ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوگی، تو پلک جھپکنے میں میدان معاشر قائم ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہاں تیاری ہوگی اور کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی گھنٹے بعد جا رہا ہے، نہیں، جو فرشتہ سور پھونکے گا اور لوگ اٹھ جائیں گے، قبریں پھٹ جائیں گی، اور فرشتہ سب سے اوپر ہوگا ارض معاشر کی طرف جانے کے لیے، اور اس کے پیچھے باقی ملائکہ اور انسان ہوں گے، اور پلک جھپکنے کے اندر ہی اپنے آپ کو ساری دنیا میدان معاشر میں پائے گی۔ تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر اور سنگین ہے کہ انتہائی جلدی پلک جھپکنے کی مانند آپ میدان معاشر میں جمع ہوں گے، اور حساب و کتاب کا معاملہ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا شروع ہو جائے گا، لیکن قیامت کا حشر جو ہے وہ پلک جھپکنے کی مانند ہے۔ تو قیامت کے چل کر جو اخروی دور ہے اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو زمانے کی 3 قسمیں ہو گئیں، ایک یہ جو دنیاوی حیات ہے، پھر برزخی جو قبر کی حیات ہے، اور پھر اخروی حیات ہے، اور یہ سارے ایک زمانے کے حصے ہیں، دنیاوی حصہ، برزخی حصہ اور اخروی حصہ۔ اس لیے قیامت کو الساعہ کہا گیا، جس کا معنی گھڑی۔ تو یہ گھڑی بھی زمانے میں داخل اور شامل ہے، اور قیامت کی گھڑی کا معاملہ پلک جھپکنے کی مانند ہے۔ آگے جو 3 حدیثیں وہ ایک ہی متن کے ساتھ ہیں، ایک ہی لفظ کے ساتھ ہیں، اور پہلا متن ہے یہ سہل بن سعد کی روایت سے ہے، دوسرا انس بن مالک کی روایت سے، اور تیسرا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی روایت سے۔ اور یہ بھی حدیث کی صحت اور صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ 3 مختلف صحابہ بالکل ایک ہی لفظ کے ساتھ، ایک ہی متن کے ساتھ حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ اور متن کیا ہے؟ بعثت انا والساعۃ ہکذا، یہاں بھیجا گیا ہوں اور قیامت کو اس طرح، یعنی بالکل 2 انگلیوں کے معنی۔ چنانچہ تیسری حدیث میں اصبعین کے لفظ کی آگے تفسیر موجود ہے راوی کی طرف سے، کہ ہاتھین کا معنی اصبعین، کہ ان 2 انگلیوں کے معنی، جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب اور ملی ہوئی ہیں، تو اس طرح قیامت کا وقوع بھی قریب ہے اور ساتھ ملا ہوا ہے۔ ملا ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو اس قیامت سے ڈرائے آپ کو، میرے بعد قیامت ہی آئے گی، تو میں قیامت سے ڈرانے کے لیے تمہارے بیچ میں موجود ہوں، اور میرے بعد قیامت آئے گی۔ تو یہ حدیث قیامت کے وقوع کے قرب کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور جس کی نشانیاں تقریباً جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں۔ علامات بعیدہ، پھر علامات متوسطہ، علامات قریبہ۔ چنانچہ علم کا اٹھ جانا، منڈیوں کا قریب آ جانا، وقت کی برکت کا ختم ہو جانا، اور عورتوں کا یعنی مردوں پر حاکم بن جانا، اور گناہوں کا گھر گھر میں داخل ہونا، فتنہ، قتل و غارت گری کا فتنہ، اور یہ فسادات جو اللہ کے نبی نے علامتیں بیان کی، ظاہر ہو چکی۔ ایک اندھے فتنے کا آپ نے ذکر کیا کہ قاتل کو پتہ نہیں چلے گا وہ کس کو قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اور یہ ایک کیفیت بھی اپنی نگاہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب قتل و غارت گری کی یہ شکل ہو تو دجال آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر یہ بڑی علامتیں دجال کا، یاجوج ماجوج کا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، زلزلوں کا، اور خسف وغیرہ کا، اور پھر دابت الارض کا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا، وغیرہ وغیرہ، یہ علامتیں بالکل قیامت کے قریب داخل ہوں گی، اور یہ 10 علامتیں پے در پے داخل ہوں گی، اور پھر قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، دنیا بے ہوش ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ ہوش میں آئیں گے، اٹھیں گے، قبریں پھٹیں گی اور لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا ہوگا وہ اوپر کو اٹھیں گے اور بڑھیں گے، اور پوری دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلے گی، نہ کہیں مڑ کے دیکھے گی اور نہ کہیں مڑ سکے گی، اور پلک جھپکنے میں سیدھی میدان محشر میں جمع ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا امر ہوگا، جب اللہ تعالیٰ آئے گا حساب و کتاب کے لیے، حساب و کتاب قائم ہوگا، اور ان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق بندوں کا انجام متحقق ہوگا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جہنم میں جائے گی۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو یہ تینوں حدیث ایک ہی متن کی یہاں مکمل ہوئی۔
تو جو بھی اخروی معاملے ہیں اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام کے بعد ایک سائل آیا، پوچھا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ما اعددت لہا، تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی۔ اور ایک قبرستان میں نبی علیہ السلام موجود تھے، ایک جنازے کے ساتھ قبر کھودی جا رہی تھی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کنارے پر تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ رو دیے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کے سامنے جو قبر کی مٹی تھی وہ تر ہو گئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لمثل ذالک فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا، کیونکہ قبر کا گھر جو ہے یہ آخرت کا پہلا زینہ ہے، تو اس کی تیاری کر کے آنا۔ یہی شریعت کا ہدف اور مقصود ہے کہ جو ایک زندگی کی مہلت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے عطا فرمائی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آپ کے عمل کا امتحان لے۔ تو عمل ہی عمل کرنا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔